ہم سب مطالبہ کرتے ہیں کہ گائے کو قومی جانور بناؤ۔ دلی میں ایک نیا فتنہ شروع ہو چکا ہے۔ خورجی دہلی کے رہائشی عبدالرشید نے دعویٰ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے مجھے بشارت دی کہ اب تم ہی خلیفۃ المسلمین ہو، جو تجھے نہ مانے وہ کافر ہے۔ دلی میں یہ ایک عجیب و غریب فتنہ شروع ہو چکا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ اس کے ماننے والوں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، عبدالرشید اور اس کے چیلے کالی پگڑی باندھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، یہی ان کی پہچان ہے۔ عبدالرشید پہلے تبلیغی جماعت کا علاقائی امیر تھا، اور اب وہ نئے فرقے کا بانی بن چکا ہے، اور اس فتنے پر علماء کرام بھی پریشان ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے تو باقاعدہ سوشل میڈیا پر اس تعلق سے اپنا بیان بھی جاری کر دیا ہے۔ سنیے کہ آخرکار حضرت مولانا محفوظ رحمانی نے اس پورے معاملے کے تعلق سے کیا کچھ کہا ہے۔ آج ہی مجھ کو خبر ملی، ایک وہاں دلی میں پیدا ہو گیا ہے عبدالرشید نام کا، کالی پگڑی پہن لی، 25 کو جمع کر لیا۔ کیا ہے؟ مجھ کو خواب میں بشارت ہوئی ہے، میں ہی خلیفۃ المسلمین ہوں۔ یہ لو، اور ایسا بھی نہیں کہ صرف دعویٰ کر رہا ہے، لوگ کہیں کہ تو جھوٹا ہے۔ ماشاءاللہ جمع ہو گئے 200-400 اس کو بھی کہ ہاں آپ ہی خلیفۃ المسلمین ہیں۔ یاد رکھنا، اگر اچھے علماء کی، اہل اللہ کی صحبت نہیں حاصل ہوتی ہے تو انسان کب گمراہی میں پڑ جائے کوئی بھروسہ نہیں، کب متاثر ہو جائے گا، کسی کے پھیر میں پڑ جائے گا، کسی کے بہکاوے میں آ جائے گا، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وہیں دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی نے آج کے مسلمانوں کے حالات پر ایک بڑا بیان جاری کیا ہے۔ جس طرح جگہ جگہ پر مسلمانوں کی لنچنگ کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اسی تعلق سے آج حضرت مولانا ارشد مدنی کا یہ بیان سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے۔ اس بیان کو حضرت مولانا ارشد مدنی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کرتے ہوئے یہ کہا ہے: گائے کو قومی جانور کا درجہ دیا جانا چاہیے۔ ملک کی اکثریتی آبادی گائے کو صرف مقدس ہی نہیں مانتے بلکہ اسے ماں کا درجہ بھی دیتے ہیں۔ ایسے میں یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ آخر کون سی سیاسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے حکومت گائے کو قومی جانور کا درجہ دینے سے گریز کر رہی ہے۔ گائے کے نام پر ہونے والی موب لنچنگ، ہجومی تشدد، بے گناہ انسانوں کا قتل، نفرت کی سیاست اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا یہ کھیل اب بند ہونا چاہیے۔ ہمیں خوشی ہوگی اگر گائے کو قومی جانور قرار دے کر اس مسئلے کا مستقل حل نکال لیا جائے، تاکہ نہ کسی انسان کی جان جائے اور نہ مذہب کے نام پر سیاست ہو سکے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ ریاستوں میں کھلے عام گائے کا گوشت بیچا جاتا ہے، لیکن وہاں اس کے خلاف نہ کوئی احتجاج ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی موب لنچنگ دیکھنے کو ملتی ہے، جبکہ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں گائے کے نام پر خون بہایا جاتا ہے۔ یہ عقیدت نہیں بلکہ دوہرا معیار ہے اور سیاسی کھیل ہے۔ یکساں سول کوڈ UCC کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جب ملک ایک ہے تو قانون بھی ایک ہونا چاہیے، لیکن ملک میں جانوروں کو ذبح سے متعلق قوانین تمام ریاستوں میں یکساں طور پر نافذ نہیں ہے۔ ملک میں کئی ایسی ریاستیں ہیں جہاں کھلے عام گائے کا گوشت کھایا جاتا ہے اور وہاں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرکزی وزیر اپنے ایک انٹرویو میں یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ بیف کھاتے ہیں۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جن ریاستوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومتیں ہیں وہاں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ملک بھر میں گائے کے نام پر ہجوم و تشدد کر کے انسانوں کی جان لے لیتے ہیں وہ بھی اس معاملے پر مکمل طور پر خاموش نظر آتے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ گائے کو قومی جانور کا درجہ دے کر اس تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے جو بھی قانون بنایا جائے گا اسے ملک کی تمام ریاستوں میں بغیر کسی امتیاز کے یکساں طور پر نافذ کیا جائے۔ اس میں کسی قسم کا امتیاز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے۔ گائے کے نام کے اوپر بابا قتل
کر رہے ہو لوگوں کو؟ کس لیے قتل کر رہے ہو؟ تم کہتے ہو کہ گائے کو مت ذبح کرو، میں کہتا ہوں ایک قدم آگے بڑھ کر مت ذبح کرو۔ میں مطالبہ کرتا ہوں تم نے جس طرح مور کو نیشنل برڈ بنا رکھا ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں گائے سے مذہب ہندو کا جڑا ہوا ہے، تم اس کو نیشنل جانور بناؤ۔ جو بیچتا ہے قصائی کو وہ بھی مجرم ہے، جو خریدتا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو کھاتا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو ذبح کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیوں نہیں کرتے ہو؟ بے بس لاچار لوگ ہیں، جہاں مل گئے ہریجن ہے، مری ہوئی گائے کو بلا کر کے لائے ہیں، اس کے چمڑے کو اتار پیٹ پیٹ کر کے مار دیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم نے یہ مطالبہ کیا، ہم کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ گائے کو مور کی طرح نیشنل برڈ ہے وہ، اس کو نیشنل جانور بناؤ، اور ہر سطح پر جہاں گائے کے ساتھ ظلم ہو اس کو پکڑ کر کے پھانسی کے تختے پر چڑھا دو۔ ہمارا مطالبہ سب کا مشترک مطالبہ ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گائے کو قومی جانور بناؤ۔ آپ سب لوگ کھڑے ہو اس مطالبے کے اندر۔ ہم سب مطالبہ کرتے ہیں کہ گائے کو قومی جانور بناؤ۔ جو بیچتا ہے اسے بھی پکڑو، جو خریدتا ہے اسے بھی پکڑو، جو کھاتا ہے اسے بھی پکڑو۔ مجرم ہے، ہر شخص کو مجرم بناؤ، صرف نہتوں کو نہیں۔ ہم اپنے اس مطالبے کو حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، آپ سب نے سنا کہ کس طرح حضرت مولانا ارشد مدنی نے صاف طور پر کہا ہے کہ جس طرح آج مسلمانوں کی گائے کے نام پر لنچنگ کی جا رہی ہے اور جس طرح مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، بلکہ مسلمانوں کو گائے کے نام پر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، آخرکار مرکزی حکومت کو کیا پریشانی ہے کہ گائے کو قومی جانور قرار کیوں نہیں دے دیتے اور پورے بھارت کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ گائے ایک قومی جانور ہے، اس کا احترام کرنا سب پر لازمی ہے، اور جہاں بھی گائے کو کاٹا جاتا ہے یا گائے کا گوشت کھایا جاتا ہے تمام ریاستوں میں اس کو بین کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کی لنچنگ ہونے سے بچا جا سکے۔ بہرحال دوستو، آپ سب لوگ حضرت مولانا ارشد مدنی کے اس بیان پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔